26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان میں سویلین کا ملٹری کورٹ سے ٹرائل جو ہے جائز قرار دلوایا گیا۔ یہ ایک سیاہ لمحہ تھا، یہ ایک سیاہ فیصلہ تھا۔ پاکستان آج دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سویلین کا ٹرائل وردی میں ملبوس بوٹ پہنے فوجی افسر کر سکتا ہے۔ کوئی اور ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے۔ 1 فروری 2025 کو یوگینڈا کے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ یہ کالا قانون تھا جس کی کوئی جگہ نہیں ہے ایک مہذب معاشرے میں، اور اس قانون کو جو یوگینڈا میں پاکستان کی نقل کر کے اپنایا گیا تھا رد کر دیا۔ آج پاکستان وہ واحد ملک ہے۔ تو یہ ہے کارنامہ اس آئینی بینچ کا جس کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بنایا گیا۔ تقرری ججوں کی کیسے ہوگی تاکہ ہمیں وہ جج ملیں جو جابر کے سامنے کھڑا ہو سکتے ہیں، جو سچ بات کہہ سکتے ہیں۔ اس پورے نظام کو، دہائیوں پہ پھیلے ہوئے نظام کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ اس ملک میں شروع دن سے یہ سمجھا گیا کہ عوام حقیر ہیں، ناچیز ہیں، بے شعور ہیں، یہ صرف بھیڑ بکریاں ہیں جن پہ حکومت کرنا ہے، جن کو استعمال کرنا ہے، جن کو ایک فیڈ کے طور پہ استعمال کرنا ہے مملکت کی اس مشین میں، ان کو جھونکنا ہے ایندھن کی طرح۔ ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، ان کا ذہن نہیں ہے۔ 8 فروری 2024 کو جو ہوا، جس طرح پاکستان کے عوام کے ووٹ کو رد کیا گیا، وہ انسانیت کی توہین تھی، وہ ہم سب کی توہین تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم اسی لوٹ کی پیداوار ہیں، اسی لوٹ کا تسلسل ہیں۔ ان کا مقصد کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ جبر کے نظام کو بقا بخشی جائے۔ جو فراڈ ہوا اس فراڈ کو منظر پہ آنے سے روکا جائے، عدالتوں کو بے اثر کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، مقدمات کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ اس دوران 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان میں سویلین کا ملٹری کورٹ سے ٹرائل جو ہے جائز قرار دلوایا گیا۔ یہ ایک سیاہ لمحہ تھا، یہ ایک سیاہ فیصلہ تھا۔ پاکستان آج دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سویلین کا ٹرائل وردی میں ملبوس بوٹ پہنے فوجی افسر کر سکتا ہے۔ کوئی اور ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے۔ یہ نیپال میں نہیں ہو سکتا، یہ انڈیا میں نہیں ہو سکتا، یہ بنگلہ دیش میں نہیں ہو سکتا، یہ افریقہ کے کسی ملک میں نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے علاوہ صرف ایک اور ملک تھا جہاں آئین ہے، جہاں بنیادی حقوق کا تصور ہے، جہاں سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوتا تھا، اور وہ ملک تھا یوگینڈا۔ یوگینڈا نے 1974 میں ہمارے ملک میں جو 1967 پہ ترمیم کی گئی آرمی ایکٹ میں، جس کے ذریعے سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں جائز قرار دیا گیا، اس ترمیم کو نقل کیا ایدی امین صاحب نے۔ 1 فروری 2025 کو جب میں آئینی بینچ کے سامنے یہ مقدمہ آرگیو کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2023 میں سپریم کورٹ نے رد کیا تھا سویلین کی ٹرائل کو ملٹری عدالت کے سامنے۔ انہوں نے آئینی بینچ بنایا، اس کے سامنے اپیل لگائی، اور آئینی بینچ نے جو فیصلہ دیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اس اپیل کی سماعت کے دوران 1 فروری 2025 کو یوگینڈا کے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ یہ کالا قانون تھا جس کی کوئی جگہ نہیں ہے ایک مہذب معاشرے میں، اور اس قانون کو جو یوگینڈا میں پاکستان کی نقل کر کے اپنایا گیا تھا رد کر دیا۔ آج پاکستان وہ واحد ملک ہے۔ تو یہ ہے کارنامہ اس آئینی بینچ کا جس کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بنایا گیا۔ اسی آئینی بینچ نے پاکستان کی عوام کی جو رائے تھی، جو ووٹ تھا، اس کی لوٹ کے بعد بھی جو سیٹیں بچیں جو پی ٹی آئی کے حصے میں آئیں، اس کے تناسب سے جو اسمبلی میں غیر مسلموں کی اور خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں جو دیں سپریم کورٹ نے ہمیں پی ٹی آئی کو جولائی 2024 میں، وہ سیٹیں بھی چھین لیں۔ تو یہ ہے مقصد ان عدالتوں کا۔ آئینی بینچ کے ذریعے وہ مقصد حاصل کیا گیا، لیکن خون کی جو لالچ ہے، جو حرص ہے جو اس نظام کو اب لگ چکی ہے، وہ شاید ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس آئینی عدالت کا مقصد اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ چن چن کے وہ لوگ اس عدالت میں بٹھائے جائیں جن کے ذہن مغلوب ہیں، جن کی روح مغلوب ہے، جن کے جسم جھکے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، وزیر اعظم کو اختیار دیا گیا کہ پہلا چیف جسٹس وہ مقرر کرے، پھر یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم اور وہ پہلا چیف جسٹس باقی جج صاحبان مقرر کریں گے، کوئی اور پروسیس نہیں۔ ہم نے جو جنگ لڑی، اس ایوان نے، اس ہاؤس نے وہ جنگ لڑی، ہم نے دہائیوں پر محیط جنگ لڑی کہ تقرری ججوں کی کیسے ہوگی تاکہ ہمیں وہ جج ملیں
جو جابر کے سامنے کھڑا ہو سکتے ہیں، جو سچ بات کہہ سکتے ہیں، اس پورے نظام کو، دہائیوں پہ پھیلے ہوئے نظام کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ معاملہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں رہا، یہ معاملہ اب پاکستان کے عوام کی انسانیت کا ہے، خودداری کا ہے۔ کیا ہم انسان ہیں؟ کیا ہم پاکستانی بھیڑ بکریاں ہیں یا ہم انسان ہیں؟ بھول جائیے ایک لمحے کے لیے پی ٹی آئی میں کون ہے، پی ٹی آئی میں کون نہیں ہے۔ میں پورے پاکستان کے عوام کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو دعوت دیتا ہوں اور کہتا ہوں اپنی خودداری کے لیے کھڑے ہو، اپنی نسلوں کی خودداری کے لیے کھڑے ہو۔ ہم اگر انسان ہیں تو ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہے، ہم اپنے آسودہ گھروندوں میں چھپے نہیں رہ سکتے۔ مجھے یاد ہیں وہ دن، میں طالب علم تھا، نوجوان تھا، 1981-82 جب اس ایوان میں منٹو صاحب تقریر کیا کرتے تھے، ملک سعید حسن تقریر کیا کرتے تھے، شیخ رفیق موجود تھے۔ تاریخ دور تھا، وہ مارشل لا کا دور تھا، لیکن یہ ایوان متحرک تھا، یہاں جذبے جوان تھے، یہاں نکلتے تھے باہر۔ میں ایک طالب علم کے طور پہ باہر نکلتا تھا۔ مجھے یاد ہے مارچ 2007 کا وہ دن جب اسی ایوان میں یہاں ہم اکٹھے ہوئے تھے اور پھر ہم نکلے تھے باہر۔ گیٹ پر انہوں نے زنجیریں باندھی تھی، گیٹ کو بند کر دیا تھا، لیکن ہماری قوت تھی، وہ قوت ایمانی تھی، وہ ہماری قوت تھی، ہمارا جذبہ تھا جس نے ان زنجیروں کو توڑ دیا تھا۔ ہم باہر نکلے تھے اور پھر ہماری گونج پورے پاکستان میں پھیل گئی تھی۔ اس آمر کو، اس ڈکٹیٹر کو بالآخر اس ملک سے بھاگنا پڑا تھا۔ تو اس ایوان نے بہت سے مارکے لڑے ہیں، یہ ایوان ہمیشہ قوم کا ضمیر رہا ہے۔ اس ایوان سے جو آواز اٹھی ہے وہ پورے ملک کی آواز بنی ہے۔ کل بھی وکلا زندہ تھے، آج بھی وکلا زندہ ہیں، کل بھی وکلا زندہ تھے، آج بھی وکلا زندہ ہیں، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، نام و باغی نام غدار، کہتی نمبر 804۔ تو میں آپ سب سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، ایک بار پھر وہ وقت آ گیا ہے۔ یہ ماتم وقت کی گھڑی ہے، لیکن یہ گھڑی صرف ماتم کی نہیں ہے، یہ غیظ و غضب کی گھڑی ہے۔ ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہمیں اپنے وجود کا احساس دلانا ہے، ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، یہ ہمارے ضمیر کا تقاضا ہے۔ تو میں پورے پاکستان کو یہ دعوت دیتا ہوں، ہر سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر، ہر ذی شعور کو، ہر با ضمیر کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ نکلو، اپنی آواز بلند کرو، کھڑے ہو جاؤ اپنی حقوق کے لیے، اپنی انسانیت کے لیے، اپنی چادر اور چار دیواری کے تقدس کے لیے۔ اس ملک میں آج نہ شرافت ہے، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے۔ آج کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے ویگو ڈالے کے ذریعے، آج کسی پہ بھی کوئی مقدمہ بن سکتا ہے اور پھر تمام عمر وہ جیل کی کوٹری میں رہے گا یا ان عدالتوں کے سامنے پیش ہوگا جن کا ضمیر نہیں، جن کی آنکھیں نہیں، جو گونگی ہیں، جو بہری ہیں۔ تو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ظلمت ایک طرف ہے، روشنی دوسری طرف ہے۔ اتنی واضح تفریق شاید ہماری تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھی۔ ہم جانتے ہیں سچ کیا ہے، ہم جانتے ہیں جھوٹ کیا ہے۔ آج اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو ہم جھوٹ کے طرفدار کہلائیں گے، ہم ظلمت کے طرفدار کہلائیں گے۔ آج آپ کے پاس، میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم متحد ہو کر باہر نکلیں۔ وہ جو ڈرے ہوئے ہیں، جو خوفزدہ ہیں، جن کے دلوں میں وسوسے ہیں، جو کسی لالچ سے مروب ہیں، ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کو بھی ہم نے للکارنا ہے، ان کے ضمیر کو بھی ہم نے آواز دینی ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے قدموں کے ساتھ اپنے قدم ملائیے، ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیے۔ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اپنے بچوں سے ہم یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم اب خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی جیل ہمیں نہیں روک سکے۔ ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ، ہم آئین بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بولہبی سے چراغ مصطفی۔ چراغ مصطفی آج آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے سامنے ہے شرار بولہبی، آپ کے سامنے ہے جھوٹ، آپ کے سامنے ہے فسطائیت۔ تو اب چلو، اب نکلو، اب خاموش رہنا جرم ہے۔ بہت شکریہ۔